حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی پرہیزگار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف انسانوں پر حکومت کی بلکہ آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا پر اس قدر قابو تھا کہ آپ ہوا میں اپنے تخت کو اڑا کر مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہ صرف انسانوں پر چلتا بلکہ جنات، حیوانات سب آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو مجھ سے پہلے آج تک آپ نے کسی کو عطا نہ فرمائی ہو۔ لہٰذا آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی بادشاہت عطا کی جو آپ سے پہلے نہ کسی کو دی تھی، نہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو وہ بادشاہت دی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت تک ویسی بادشاہت کسی کو دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وسیع ہوتی چلی گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز پر قدرت رکھنے کا عمل دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکیلے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آپ مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرنا چاہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے پیارے رب، تو مجھے اجازت دے کہ میں 1 سال تک تیری مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے رب، تو نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ موجود ہے، کیا مجھے صرف 1 مہینے کی اجازت نہیں مل سکتی کہ میں تیری مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں؟ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ اے سلیمان، میری مخلوقات بے انتہا ہے اور میں ان کو وقت پر روزی روٹی پہنچاتا ہوں۔ اے سلیمان، تم سب کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سے اللہ تعالیٰ کی دربار میں درخواست کی کہ اے میرے رب، کیا میں ایک دن کے لیے بھی تیری تمام مخلوقات کی دعوت نہیں کر سکتا؟ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں مدد کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنوں کو اکٹھا کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے پوری دنیا میں موجود تمام حلال جانور یہاں پر موجود چاہیے، اور طرح طرح کے پھلوں کو یہاں پر جمع کر کے لاؤ۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا، اور تقریباً 22,000 کے قریب حلال جانوروں کو یہاں پر ذبح کیا گیا، اور ان سے مختلف قسم کے کھانوں کو تیار کیا گیا۔ اس دعوت کے اندر نہ صرف مختلف کھانوں کو تیار کیا گیا بلکہ پوری دنیا سے لائے گئے پھل فروٹ کو بھی رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مختلف مشروبات کے تالاب بھی تیار کروائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو یہ حکم دیا کہ ایک بہت بڑا محل تیار کیا جائے۔ یہ محل اتنا بڑا اور وسیع ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات آرام سے آ جائیں۔ تو جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ محل تیار کر دیا، اور یوں ایک دن کی دعوت کے اہتمام میں 1 سال لگ گیا۔ جب ہر چیز تیار ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان کرا دیا کہ دعوت تیار ہے۔ تو اس دعوت کو کھانے کے لیے پوری دنیا کی مخلوقات وہاں پر آ کر جمع ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلائی گئی مخلوقات کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جنوں سے کہا کہ وہ ان کے تخت کو ہوا میں اڑا دے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کتنی مخلوقات یہاں پر موجود ہیں۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا اور سمندر کے کنارے گیا تو سمندر کے کنارے ایک بہت بڑی مچھلی نمودار ہوئی۔ یہ مچھلی سمندر سے باہر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوئی اور انہیں کہنے لگی کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی ہے، اور آپ یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو کھلانے والے ہو۔ مزید اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں بے حد بھوکی ہوں، مہربانی کر کے مجھے کھانا دیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو کہا کہ تم دربار میں چلی جاؤ اور وہاں پر موجود کھانا کھا لو۔ جب مچھلی دربار میں گئی تو مچھلی نے
دربار میں موجود تمام کھانا ایک ہی لقمے کے اندر کھا لیا۔ یہ کھانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے 1 سال کے اندر تیار کیا گیا تھا۔ جب مچھلی نے وہ سارا کھانا کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہو کر پھر سے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں بھوکی ہوں، مجھے مزید کھانا پیش کیا جائے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے کہا کہ یہ کھانا 1 سال تک تیار ہوا تھا اور یہ کھانا تمام مخلوقات کے لیے تھا جو تم نے ایک ہی لقمے میں کھا لیا ہے۔ اس پر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے 3 لقمے کے برابر کھانا دیتا ہے اور ابھی تو میں نے صرف ایک ہی لقمہ کھایا ہے۔ جتنا کھانا آپ نے تمام مخلوقات کے لیے تیار کیا تھا وہ میرے لیے 1 لقمے کے برابر تھا اور ایسے 3 لقمے ہر روز اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ آج میں آپ کی دعوت سے بھوکے ہی واپس سمندر کے اندر جا رہی ہوں، کیا ایسے ہی آپ باقی مخلوقات کو بھوکا رکھیں گے؟ مچھلی کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو چکر آ گیا اور ان پر غشی طاری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوش آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ندامت میں آ کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے معافیا تلافیاں مانگنے لگے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے رب، تو مجھے معاف فرما، بے شک میں نادان تھا۔ اے میرے رب، تو ہی تمام جہانوں کا مالک ہے اور تو ہی تمام جہانوں کی مخلوقات کو روزی روٹی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے اور بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اس احسان کو یاد کرو، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ایسا خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین کے اندر روزی عطا کرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم صرف اسی کی ہی عبادت کیا کرو اور کفر و شرک کے اندر نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔